السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید محمد اعجاز. آپ دیکھ رہے ہیں حذیمہ اکرام اینڈ اعجاز کا یوٹیوب چینل. لیکچر 1.5 جب ہم نے کیا تھا ٹیکس ان 10 منٹس میں، تو ہم نے ٹیکسیبل انکم کو، ہیڈز آف انکم کو ڈسکس کیا تھا. ہم نے جانا تھا کہ ہیڈز آف انکم میں سیلری انکم، انکم فرام پراپرٹی، انکم فرام بزنس، کیپٹل گینز، اور جو ان چاروں میں فال نہیں کرتا وہ انکم فرام ادر سورسز میں ریزیڈو تمام وہاں فال کرتا ہے. ہم نے اس سیکشن 11 میں پڑھا تھا کہ جو ریزیڈنٹس ہیں وہ پاکستانی سورس اور فارن سورس دونوں کے لیے پاکستان میں ٹیکسیبل ہوں گے، جسے ہم کمبائنڈ گلوبل سورس آف انکم کہتے ہیں. اور جو فارنرز ہیں یعنی نان ریزیڈنٹ ہیں وہ صرف پاکستانی سورس آف انکم کے لیے ٹیکسیبل ہوں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس چیز کو جاننے کے لیے کہ کیا چیز پاکستانی سورس آف انکم ہے اور کیا چیز جو ہے وہ فارن سورس آف انکم ہے، کیا پروویژنز آف دی لا ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے. چلیے آئیے دیکھتے ہیں. جی، تو یہ ہمارے پاس چیپٹر 7 ہے انٹرنیشنل، یہ انکم ٹیکس آرڈیننس کا چیپٹر 7 جو ہے یہ جیوگرافیکل سورس آف انکم کو ڈیل کرتا ہے. اور جیوگرافیکل سورس آف انکم میں پہلا جو سورس ہے وہ ہے سیلری. ہیڈ آف انکم چونکہ ہمارا سیلری تھا پہلا، تو یہاں پہ بھی اسی لیے کہ کب پاکستانی سورس ٹریٹ ہوگی سیلری اور کب پاکستانی سورس ٹریٹ نہیں ہوگی یہاں پہ آپ کو دیا جائے گا. اچھا، یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ سیکشن 101 جو ہے یہ تقریباً تمام جتنے بھی ہیڈز آف انکم ہیں جو یہاں پہ فال کرتے ہیں ان کو یہ ڈیل کرتا ہے. اور اس کا جو سب سیکشن 16 ہے، اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو جو سب سیکشن 16 ہے وہ یہ کہتا ہے an amount shall be a foreign source of income to the extent to which it is not a Pakistani source. ٹھیک ہے، اگر ایک اماؤنٹ پاکستانی سورس نہیں ہے تو پھر وہ ڈیفینیٹلی فال کرے گی فارن سورس میں. تو یہ چیز بتانی آپ کو اس لیے ضروری تھی کہ یہاں پہ جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہوئی ہیں وہ صرف فارن سورس آف انکم ڈسکس ہوا، وہ پاکستانی سورس آف انکم ڈسکس ہوا ہے، اور جو اس پاکستانی سورس میں نہیں فال کرے گی وہ فارن سورس انکم ہوگی. تو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی سورس سیلری کیا ہے. پاکستانی سیلری شیل بی پاکستانی سورس انکم ٹو دی ایکسٹینٹ ٹو وچ دا سیلری اے ہے جی از ریسیوڈ فرام این امپلائمنٹ ایکسرسائزڈ ان پاکستان، کہ اگر وہ پاکستان میں ریسیو ہوئی ہے سیلری جو ہے وہ امپلائمنٹ پاکستان میں ریسیو نہیں ہوئی، سوری، امپلائمنٹ پاکستان میں ایکسرسائز ہوئی ہے، سیلری جہاں مرضی اسے پے ہوئی ہو، جہاں مرضی اس کی پیمنٹ ہوئی ہو، ڈزنٹ میٹر، وہ پاکستانی سورس ٹریٹ کی جائے گی. اس چیز کو ہم کہتے ہیں جناب کہ ایوری اسٹیٹ ہیز اے رائٹ to tax the income accruing or arising within its territorial limits notwithstanding the residence of the person. اس چیز کو ہم کہتے ہیں سورس رول. چونکہ پاکستان میں وہ امپلائمنٹ ایکسرسائز کر رہا ہے، اب یہ کیوں ضروری تھا سورس رول جو ہے، یہ سورس رول اس لیے ضروری تھا کہ ایک نان ریزیڈنٹ پرسن جو ہے وہ ایک باہر کا امپلائر سے، انگلینڈ کا امپلائر ہے، وہ ایک بندے کو ہائر کر کے پاکستان بھیج دیتا ہے کہ جاؤ جا کے کام کرو، پیمنٹ اس کی انگلینڈ میں ہو رہی ہے. تو اب وہ یہ پلی لے سکتا ہے جی میں تو یہاں نان ریزیڈنٹ ہوں اور میرے تو ٹیکسیبلٹی یہاں پہ نہیں ہے، میری تو امپلائمنٹ بھی باہر ہے، پیمنٹ بھی باہر ہو رہی ہے، تو یہاں پہ پھر سورس رول لگتا ہے. اور سورس رول یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی امپلائمنٹ ایکسرسائز ہوگی تو اس کی سیلری جہاں مرضی پے کی جائے، امپلائمنٹ کانٹریکٹ جہاں مرضی کا ہو، وہ پاکستان میں ٹیکس ہوگی. دوسری چیز ہے جناب کہ اٹ از پیڈ بائی اور آن بہاف آف فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور اے لوکل گورنمنٹ ان پاکستان، اور امپلائمنٹ ویئر ایور ایکسرسائزڈ. یہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اسے نکسز رول کہتے ہیں. اس کا تعلق اس طرح ہے کہ یہ جناب اگر آپ جو ہے نکسز کریٹ کرتے ہیں ٹیکسیبلٹی کے اندر، ایک چیز ہے کہ وہ پاکستان کا بندہ ہے، پاکستان میں جو ہے وہ امپلائیڈ ہے، گورنمنٹ کے تحت امپلائیڈ ہے، اب وہ جہاں مرضی جا کے کام کرے گا. اس کی مثال ایسے ہے کہ جب 25th کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے پہلے فاٹا پاٹا کے جو ہے قبائلی جو ہے علاقے تھے،
تو وہاں پر پاکستانی لاء جو ہے ایکسٹینڈ نہیں کرتا تھا. اسی طرح جو ہے AJK کا اپنا لاء ہے, وہ پاکستانی لاء اڈاپٹ کرتے ہیں, اور جو گلگت بلتستان ہے ان کا بھی اپنا لاء ہے, وہ پاکستانی لاء اڈاپٹ کرتے ہیں. تو وہاں پہ بھی اگر کوئی پاکستانی پوسٹ ہوتا ہے تو اس کو بھی یہی صورتحال درپیش ہوگی. تو اس صورت میں کوئٹہ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا, بہت مشہور فیصلہ تھا, وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جناب. یہ فیصلہ ہے کوئٹہ ہائی کورٹ کا, جہاں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ گورنمنٹ امپلائی جہاں مرضی پوسٹ ہوا ہو, جہاں مرضی امپلائمنٹ ایکسرسائز کر رہا ہو, فار ایگزامپل پاکستانی گورنمنٹ کے امپلائی جو ہے وہ اگر جو ہے امریکن مشن میں, امریکہ میں جو کونسلیٹ ہے پاکستان کا, وہاں کام کر رہے ہیں, UK میں کام کر رہے ہیں, دبئی میں کام کر رہے ہیں, تو چونکہ ان کی پیمنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے, تو اس لیے یہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ امپلائمنٹ کہاں ایکسرسائز ہو رہی ہے. امپلائمنٹ ایکسرسائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سروسز کہاں پرووائڈ کر رہے ہیں, ڈزنٹ میٹر. اگر آپ کی پیمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے, یا پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے, یا لوکل گورنمنٹ کر رہی ہے, یا ان کے بہاف پہ ہو رہی ہے, تو آپ جو ہے وہ پاکستانی سورس سیلری لے رہے ہوں گے. این assessee a government employee was posted at provincially administered tribal area, claimed exemption from payment of income tax, held that every government employee receiving his salary from state exchequer is liable to pay tax on his income irrespective of any bar of locality, place of service or nature of duties. یہ 71 ٹیکس جو ہے, یہ میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں جی, یہ 71 ٹیکس 45 تھا کوئٹہ ہائی کورٹ کا, اور اس کے ایکولنٹ ہے 1995 PTD 350 جو ہے. تو یہ کورٹ آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکی ہوئی ہے کہ کس صورتحال میں جو ہے کب آپ کا جو امپلائمنٹ جہاں مرضی ایکسرسائز ہو, لیکن اگر آپ کو پیمنٹ آن بہاف یا بائی فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ ہو رہی ہے, تو آپ کی سیلری پاکستانی سورس آف انکم ٹریٹ ہوگی. تو دو باتیں جو ہیں وہ یہاں سے کلیئر ہو گئیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر امپلائمنٹ پاکستان میں ایکسرسائز ہو رہی ہو, پیمنٹ جہاں مرضی ہو رہی ہو, کانٹریکٹ جہاں کا مرضی ہو, لیکن امپلائمنٹ پاکستان میں ایکسرسائز ہو رہی ہے, تو پاکستانی سورس ہے سیلری. اور دوسری صورت ہے کہ امپلائمنٹ جہاں مرضی ایکسرسائز ہو رہی ہو, اگر پیمنٹ آن بہاف آف یا بائی فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ یا لوکل گورنمنٹ ہے, تو جو ہے وہ پاکستانی سورس سیلری ٹریٹ ہوگی. یہ جو اول ذکر ہے, یعنی کہ امپلائمنٹ جو ہے ایکسرسائز ان پاکستان, کلاس A, یہ کہلاتی ہے جناب آپ کا سورس رول. اور یہ جو آپ کا 2 ہے یعنی B کلاس جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا امپلائی ہونا, یہ کہلاتا ہے ڈاکٹرائن آف نکسز. تو اب ہم آتے ہیں کہ کوئی ایسا سورس بھی ہے فورن جو پاکستانی کسی ریزیڈنٹ کا ہو لیکن وہ ٹیکسیبل نہ ہو, تو جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم چلیں تو یہ ہمارا جو ہے سیکشن 51 ہے. سیکشن 51 کہتا ہے فورن سورس انکم آف ریٹرننگ ایکسپیٹس. اب یہ فورن سورس آف انکم جو ہے وہ کسی بھی سٹیزن آف پاکستان کا جو کسی ایک سال میں ریزیڈنٹ بن جائے پاکستان آ کے, اور وہ پہلے ریزیڈنٹ نہیں تھا لیکن ایک کسی ٹیکس ایئر میں ریزیڈنٹ بن گیا, تو اگر وہ جس ٹیکس ایئر میں ریزیڈنٹ بنا ہے اس کے پچھلے 4 سال بھی ریزیڈنٹ, فار ایگزامپل اگر 2021 میں ریزیڈنٹ بنا تو 2020, 2019, 2018 اور 2017 اس میں اگر وہ ریزیڈنٹ نہیں تھا تو اس کی فورن سورس آف انکم جو ہے ایگزیمپٹ ہوگی جس سال وہ ریزیڈنٹ بنا اس سال اور اس سے اگلے سال, ٹھیک ہے, فالوئنگ ایئر میں بھی. تو یہ تو ہو گیا ایک کہ فورن سورس آف انکم. فورن سورس انکم اینی فورن سورس آف انکم ہے. اچھا, دوسرا اس کا جو سب سیکشن 2 ہے وہ یہ کہتا ہے ویئر اے سٹیزن آف پاکستان لیوز پاکستان ڈیورنگ اے ٹیکس ایئر اینڈ ریمینز ابراڈ ڈیورنگ دیٹ ٹیکس ایئر. اگر ایک پاکستانی ہے وہ باہر جاتا ہے اور پھر اس ٹیکس ایئر میں وہ پاکستان سے باہر ہی رہتا ہے, تو اس کو کوئی بھی سیلری انکم جو پاکستان سے باہر وہ ارن کرے گا وہ اس جو آرڈیننس کی پروویژنس کے تحت, اس سیکشن کی پروویژن کے تحت, اس آرڈیننس کے تحت وہ ایگزیمپٹ ہوگی. تو یہاں تک ہم جو ہے اس بات کو سمجھ جائیں کہ سیلری جو ہے وہ فورن سورس بھی ہو تو کب وہ جو ہے ایگزیمپٹ ہوگی.
وہ سیکشن 51 ڈیل کرتا ہے. کب ایک ریٹرننگ ایکسپیٹ کی فارن سورس آف انکم پاکستان میں ٹیکس نہیں ہوگی وہ بھی سیکشن 51 بتاتا ہے. تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمیں لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. لیکن جانے سے پہلے جو ایک آخری چیز میں چاہوں گا آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ جس طرح سیلری پاکستانی سورس آف انکم ہے اسی طرح جناب آپ کی جو ہے اپنا پینشن اور اینوٹی. A pension or annuity shall be a Pakistani source of income if it is paid by the resident or borne by the permanent establishment in Pakistan of a non-resident persons. تو جو پینشن اور اینوٹی ہے وہ بھی پاکستانی سورس آف انکم ٹریٹ ہوگی. اگر آپ کو سیکشن 12 یاد ہو تو اس میں پینشن اور اینوٹی کا بھی ذکر ہے. تو پینشن اور اینوٹی بھی پاکستانی سورس ہوگی اگر وہ پاکستانی ریزیڈنٹ پے کرے یا پاکستان کے اندر کسی نان ریزیڈنٹ کی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ اس کو بیئر کرے. تو یہ جناب ٹوٹل تھا. آپ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمیں لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.